اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طرق القصری، اس سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ بعض اوقات کلام میں مقتضائے حال کے مطابق قصر کیا جاتا ہے، کسی کلام کے اندر انحصار پیدا کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات صرف کسی میں منحصر ہے، تو اس کے مختلف مواقع ہوتے ہیں جن پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور مختلف اغراض ہوتی ہیں جن کی بنا پر قصر کرنا پڑتا ہے کلام میں۔ تو اب اس قصر کے طریقے بتا رہے ہیں کہ کن طریقوں سے قصر کیا جا سکتا ہے کلام میں، تو قصر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور طرق القصری تو کہتے ہیں کہ قصر کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں ایک یہ ہے النفی مع الاستثناء، یہ جملہ نافیہ ہو، یعنی اس میں نفی آ رہی ہو اور اس کے بعد نفی کے بعد استثناء ذکر کیا جائے، تو اس میں کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، قصر پیدا ہو جاتا ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ایک جگہ پر منحصر ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، شروع میں ما نافیہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر لعب اور لہو ہے، تو اس کے بعد اللہ کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے نفی کے بعد، تو اس کی وجہ سے اس کلام میں حصر پیدا ہو گیا کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف لعب و لہو ہی ہے، اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے کہ زیادہ دیر ٹھہرنے والی، قائم رہنے والی ہے، اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہے، صرف یہ لہو و لعب ہی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کے اندر منحصر کر دیا ہے، اس کے اندر اس کا قصر کر دیا ہے، یہ نفی کے بعد استثناء ذکر کرنے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے انما، انما یہ جو کلمہ ہے یہ پورا کلمہ حصر ہے، تو ویسے تو یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ما کافات ہے، لیکن یہ پورا انما مل کر کلمہ حصر بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کلام کے اندر قصر آ جاتا ہے کہ اس کا معنی اس طرح بنتا ہے اردو میں سوائے اس کے نہیں، مطلب یہ جو بات ہے صرف یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، تو کلام میں اس بات کے اندر انحصار پیدا ہو جاتا ہے کہ اسی حد تک کی کلام یہ بات محدود ہے۔ جیسے انما الغیب للہ، سوائے اس کے نہیں کہ غیب صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو غیب کو اللہ ہی کے ساتھ منحصر کر دیا گیا ہے، قصر کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ ہے العطف ببل، بل کے ذریعے سے عطف کیا جائے تو اس میں قصر، جو آپ نے پیچھے اقسام پڑھی ہیں قصر کی، تو اس میں ایک قصر قلب ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو بدل کر دوسری چیز بتاتے ہیں کہ نہیں میں تو صرف یہی ہوں، یا فلاں جو بندہ ہے وہ تو اس میں تو صرف یہی بات پائی جا رہی ہے، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بات نہیں پائی جا رہی، تو یہ بل والا قصر ہوتا ہے، بل حرف کے ذریعے سے قصر کیا جاتا ہے۔ جیسے مل جاحظ شاعر بل کاتب، جاحظ جو ہے وہ شاعر نہیں ہے بلکہ وہ کاتب ہے، تو بل کے ذریعے سے اس میں حصر کیا جا رہا ہے کہ وہ کاتب ہونے میں ہی منحصر ہے، شاعر نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن حرف ہے، اس کے ذریعے سے بھی حصر کیا جاتا ہے، قصر کیا جاتا ہے، جیسے ما زید قائم لیکن قاعد، یہ بھی قصر قلب بھی ہے، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ زید کھڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو بیٹھنے کے اندر منحصر کر رہے ہیں کہ اس کی ابھی جو حالت ہے وہ بیٹھنے والی ہے، کھڑے ہونے والی حالت ابھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، یہ لیکن کے ذریعے سے قصر ہوا ہے، قصر قلب۔ اور تقدیم، اور جو چیز ویسے عام روٹین میں مؤخر ہوتی ہے اس کو آپ مقدم کر دیتے ہیں، تو تقدیم محق و تاخیر یفید الحصر، یہ اصول ہے کہ جس چیز کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو لیکن اس کو آپ مقدم کر دیتے ہیں تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کلام کے اندر قصر آ جاتا ہے کہ یہ بات صرف اسی میں منحصر ہے، اسی حد تک محدود ہے۔ جیسے حنیفی ہوا، وہ جو بندہ ہے وہ صرف اور صرف حنیفی ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب ان کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ طرق القصری، جو قصر کے مختلف طریقے ہیں وہ ادواتہ، یا تو مختلف حروف ہیں ادوات، جن حروف کی وجہ سے قصر پیدا کیا جاتا ہے کلام کے اندر، اسالیبہ، یا بعض اسلوب ہیں، انداز ہیں، اس انداز کے ذریعے سے کلام میں حصر پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کثیرت، تو یہ طریقے بہت سارے ہیں، ان میں سے چند کو یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلا وہی ہے جو اوپر متن میں پہلے عنوان میں بیان کیا، النفی مع الاستثناء، یہاں پر دوسری مثال دے رہے ہیں لا قائم الا زید، کوئی بھی کھڑا نہیں ہے سوائے زید کے، مطلب یہ کہ کھڑے ہونے والے کو
زید کے اندر منحصر کر دیا ہے کہ ابھی کھڑے ہونے والی بات صرف زید کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہے۔ نفی کر کے اس کے بعد استثناء کیا تو یہ کھڑے ہونے کو زید میں منحصر کر دیا گیا ہے، یہ قصر ہو گیا ہے۔ اس طرح جو آیت اوپر متن میں مذکور ہوئی ہے تو اس میں دنیا کی زندگی کو لہو و لعب پر منحصر کر دیا گیا کہ یہ صرف اور صرف لہو و لعب ہی ہے اور اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں پائی جا رہی۔ وَعْلَمْ أَنَّ مَا بَعْدَ إِلَّا وَالْمَقْصُورُ عَلَيْهِ دَائِمًا فِي كُلِّ أَنْوَاعِ الْقَصْرِ، کہتے ہیں کہ یہ جو استثناء والا قصر ہوگا تو قصر چاہے کسی بھی قسم کا ہو، قصر قلب ہو یا قصر افراد ہو یا اور کوئی بھی قصر تعین ہو، ان سب میں اللہ کے بعد والا جو لفظ ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی وہ مقصور علیہ ہوگی، پہلے والی چیز کو اس بعد والی چیز کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہوگا، مقصور کیا جا رہا ہوگا۔ جیسے یہاں پر قائم کو زید جو اللہ کے بعد ہے، زید مقصور علیہ ہے، کھڑے ہونے کو زید کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لہو و لعب یہ اللہ کے بعد ہے، دنیا کی زندگی کو اس کے اوپر اثر کیا جا رہا ہے، اللہ کے بعد والا جو ہوگا وہ مقصور علیہ ہوگا ہمیشہ۔ دوسرے طریقے میں انما یہ ادات ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انما انت نذیر، قرآن میں ہے کہ سوائے اس کے نہیں کہ آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، مطلب آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی جو ہے نا وہ اسلام کے اندر داخل کریں یا ان کو سزا دیں یا کوئی، بس آپ نے صرف خبردار کرنا ہے، ان کو پیغام ان تک پہنچانا ہے۔ یہاں پر انت جو ضمیر ہے اس کو نذیر کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہے، قصر کیا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف خبردار کرنے والے ہی ہیں۔ اسی طرح انما الغیب للہ آیت جو اوپر بھی آئی ہے متن کے اندر کہ غیب کو صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو غیب جاننے والا ہو۔ اس صورت میں مقصور علی وہ ہوگا جو مؤخر ہوگا، تو انما انت نذیر میں نذیر مؤخر ہے تو وہ مقصور علی ہے، انت کو اس کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہے۔ انما الغیب للہ اس میں لفظ اللہ مقصور علی ہے، غیب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، تو جو مؤخر ہوگا وہ مقصور علی ہوگا۔ تیسرا طریقہ بتا رہے ہیں کہ عطف والا طریقہ ہے، تو اس کے اندر پھر حروف عطف والے مختلف ہوں گی، تو ایک لا یہ حرف عطف کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو لا کے ذریعے سے بھی قصر کیا جاتا ہے، جیسے زید شاعر لا کاتب، یہ وہی قصر قلب والی مثال بنے گی، زید شاعر ہے نہ کہ کاتب، تو اس میں زید کو شاعر ہونے میں منحصر کیا جا رہا ہے، قصر کیا جا رہا ہے، کاتب ہونے کی ساتھ نفی کی جاتی ہے کہ وہ کاتب نہیں ہے، صرف شاعر ہی ہے۔ اس صورت میں لا کا جو ماقبل ہوگا وہ مقصور علی ہوگا، جیسے یہاں پر لا سے پہلے شاعر ہے، شاعر مقصور علی ہے کہ زید کو شاعر ہونے میں ہی محدود کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف شاعر ہی ہے۔ دوسرا عطف بل کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بھی کلام میں قصر پیدا کیا جاتا ہے، جیسے ما زید شاعر بل کاتب، زید شاعر نہیں ہے بلکہ کاتب ہے، تو اس میں بھی شاعر سامنے والا سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر ہے تو اس سے اس کو ہٹا کر کاتب کے اوپر منحصر کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف کاتب ہی ہے۔ اس صورت میں بل کے بعد والا جو ہوگا وہ مقصور علی ہوگا، زید کو کاتب ہونے میں منحصر کیا جا رہا ہے، محدود کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لاکن کے ذریعے سے عطف ہوگا، یہ بھی کلام میں قصر پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے ما زید شاعر لاکن عمر، زید شاعر نہیں ہے لیکن عمر شاعر ہے، تو اس میں شاعر ہونے کو زید سے نفی کی جا رہی ہے، عمر تک محدود کیا جا رہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ صرف عمر ہی ہے، زید شاعر نہیں ہے، تو عمر جو ہوگا لاکن کے بعد والا وہ مقصور علی ہے، شاعر ہونے کو عمر کے اوپر قصر کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں والمقصور والی هو الذی یاتی بعد بل ولیکن، لیکن اور بل ان دونوں صورتوں میں حروف کے بعد جو آئے گا وہ مقصور علی ہوگا، جیسے بل والے میں کاتب تھا اور جہاں لاکن والے میں عامر ہے، ان کے اوپر اثر کیا جا رہا ہے۔ چوتھا طریقہ ہے التقدیم، کہ جو چیز ویسے مؤخر ہوتی ہے جملے میں اس کو مقدم کر دیا جائے، تو تقدیم کی وجہ سے بھی کلام میں قصر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کلام منحصر ہو جاتا ہے، ایک حد تک ایک چیز کے ساتھ اس کو خاص کر دیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ایاک نعبد مشہور مثال ہے، کہ نعبد فعل پہلے ہوتا ہے اور کاف جو ضمیر ہے وہ مفعول وہ بعد میں ہوتی ہے، ویسے عام روٹین میں نعبد کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس مفعول کو فعل سے عامل سے مقدم کر دیا ہے، ایاک نعبد، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مفعول کے اندر قصر آ گیا ہے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں،
تو یہ عبادت کو تیرے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے ایاکا کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ کلام میں انحصار پیدا ہو گیا ہے، قصر پیدا ہو گیا ہے، اور عبادت کو ایک چیز کے ساتھ، ایک ذات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ اور اسی کی مثل ہوگا کل معمول تقدم علی عاملہ، کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا معمول جو اپنے عامل سے مقدم ہو، اس کو مقدم کر دیا جائے، اس کی وجہ سے کلام میں حصر پیدا ہو جائے گا، حصر کا یہ طریقہ ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے القمر رأیت، جیسے عام روٹین میں رأیت القمر، میں نے چاند کو دیکھا، مفعول بعد میں ہوتا ہے، لیکن مفعول کو رأیت فعل جو اس کا عامل ہے اس سے مقدم کر دیا جائے القمر رأیت، اس کا مطلب ہوگا کہ صرف چاند ہی کو میں نے دیکھا ہے، مطلب چاند ہی میں نے دیکھا ہے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ دیکھنے کو چاند کے ساتھ خاص کرنا اور اس کے اوپر منحصر کرنا، اس کے اوپر مقصور کرنا مقصود ہے یہاں پر، تو یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح مثال دے رہے ہیں کہ تقدم الخبر علی المبتدائی، ویسے مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن خبر کو اگر مبتدا پر مقدم کر دیا جائے، اس سے بھی کلام میں قصر پیدا ہوتا ہے، حصر کا یہ فائدہ دیتا ہے۔ جیسے مسلم انا، ویسے انا مسلم ہے، انا مبتدا مسلم خبر، لیکن مسلم خبر کو اگر مقدم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مسلمان ہی ہوں میں، یعنی انا مسلم کا مطلب ہے میں مسلمان ہوں، یہ ایک سادہ جملہ ہے۔ مسلم انا، مسلمان ہی ہوں میں، یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے اندر منحصر کیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف میں مسلمان ہی ہوں۔ اس صورت میں مقصور علی والمتقدم، یہ جتنے بھی تقدیم والی مثالیں ہیں ان میں جس کو مقدم کیا جا رہا ہوگا وہ مقصور علی ہوگا، اس کے اوپر کسی چیز کو منحصر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایاک نعبد، ایاک مقدم ہے تو ایاک مقصور علی ہے، یہ عبادت کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ القمر رأیت، تو قمر جو ہے وہ مقصور علی ہے، دیکھنے کو قمر کے ساتھ بند کر دی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو خاص کر دیا، منحصر کر دیا ہے۔ اسی طرح مسلم انا، مسلم مقصور ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے ساتھ خاص کر دی ہے۔ والمتاخر والمقصور، بعد والا جو ہوگا وہ مقصور ہوگا، اس کو کسی دوسری پہلے والی چیز کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہوگا۔ ذالک ایضاً، اور اسی میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے قصر کا، توسیط ضمیر الفعل، فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے، جو ضمیر اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اس کو دوبارہ درمیان میں لے کر آنا، منفصل کے طور پر اس کو دوبارہ لانا۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں تاکید کا فائدہ ہوتا ہے، تو تاکید کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس میں قصر کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اب کنت یہ فعل ہے پھر ناقص، اس کے اندر ضمیر موجود ہے، آپ والی یعنی مخاطب والی ضمیر، اب اس کو دوبارہ انت کے ذریعے سے درمیان میں لے کر آئی ہیں منفصل، تو اس کے ذریعے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ہی ان کے اوپر نگران تھے، نگہبان تھے، تو کنت کے بعد انت کو لے کر آ کر یہ نگرانی کو، رقیب کو آپ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، منحصر کر دیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر قصر کے کچھ اور بھی اسلوب ہیں، انداز ہیں، جیسے لا غیرہ، کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے، لیس الا، نہیں ہے مگر یہی بات۔ اور اسی طرح جانی زید وحدہ، زید اکیلا آیا ہے، اکیلے کا مطلب ہے کہ آنے کو زید کے ساتھ خاص کیا جا رہا ہے، اس تک محدود کیا جا رہا ہے۔ العلم محصور فیکا، علم صرف آپ کی حد تک ہی منحصر ہے، اور مقصور علی کا آپ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ سارے بھی ان میں قصر کا فائدہ ہو رہا ہے، قصر کا معنی پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ قصر اصطلاحی جو ہوتا ہے علم بلاغت والوں کے ہاں، جس کو قصر کہا جاتا ہے، یا بلیغ کلام کے اندر جو قصر کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ان میں نہیں ہیں۔ بلیغ کلام کے اندر یہ والی چیزیں زیادہ استعمال نہیں کی جاتی، یہ طریقے اختیار نہیں کیے جاتے، ویسے اس کے اندر معنی قصر والا پایا جاتا ہے۔ وہ مدعا، اگرچہ یہ جو الفاظ جملے ہیں قصر والے معنی کو ادا کر رہے ہیں، لیکن اصطلاحی جو قصر ہوتا ہے علم معانی میں، علم بلاغت میں، اس کے اندر یہ چیزیں عام استعمال نہیں ہوتی۔